بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں اور جو جس دریا کا پانی پیتا ہو ہمارے لیے محترم ہے۔ الحمدللہ پاکستان میں 5 بڑے عظیم دریا بہتے رہے ہیں، اب تو 2 دریا خشک ہو گئے ہیں، لیکن انڈس ریور دریائے سندھ کو جو مقام حاصل ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ دریائے سندھ جہاں سے رواں دواں ہے، سیف الملوک سے چلا ہے، تو ولیوں نے بھی اس کے ساتھ ساتھ سفر کیا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ وسلم، تو کچھ بزرگوں کا دریاؤں کے ساتھ سفر ہوا ہے اور کچھ مجاہدین کا سمندر کے ذریعے سفر ہوا ہے۔ دیبل کی بندرگاہ بڑی اہم بندرگاہ ہے اور سرزمین سندھ میں یہ بندرگاہ جو ہے اب پورٹ قاسم کے نام سے ہے۔ اسی پورٹ قاسم پر اپنی کشتیاں لے کر حضرت محمد بن قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کہ دنیا کے دوسرے سب سے چھوٹے کم سن جرنیل کے طور پر آئے تھے۔ پہلے کم سن جرنیل وہ ہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے دست مبارک سے گھوڑے پر سوار کیا تھا، اور دوسرے جرنیل یہ محمد بن قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ۔ قبیلہ بنو ثقیف بڑے بہادر لوگوں پر مشتمل رہا ہے اور طائف میں بنو ثقیف آباد رہے ہیں، اور جب غزوہ طائف کے بعد بنو ثقیف نے بھرپور طریقے سے اسلام قبول کر کے اسلام کی خدمت کی ہے تو وہ بڑی اہمیت کی حامل تھی، اور حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رحمت رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے صحابی ہے بنو ثقیف میں سے، اور پھر اس کے بعد اتنی بڑی تعداد میں قبیلے کے لوگ مسلمان ہوئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نیابت کے لیے حضرت علی کو مقرر کیا، اور طائف میں جہاں مسجد النبی واقع ہے وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیعت لے رہے تھے، اور جہاں مسجد علی واقع ہے وہاں حضرت علی حضور کے نمائندہ بن کر اور حضور کے وصی اور نائب بن کر لوگوں سے بیعت لے رہے تھے۔ تو حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا اور بہت معزز گھرانے سے تعلق تھا، اور بڑے بہادر تھے۔ چھوٹی سی عمر میں گھڑ سواری اور شمشیر زنی کی مہارت حاصل کر لی تھی، اور اس اعتبار سے یعنی بہت تیز رفتار گھوڑے پر بھی سفر کر کے وہ یعنی مطمئن اور شاداں اور فرح رہتے تھے۔ گھوڑے پہ سفر کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ کمر کی ہڈی اور یہ ڈسک، ہمارے موہرے، یہ ادھر ادھر ہو جائیں گے اگر ہم گھوڑے پر سفر کریں تو۔ محمد بن قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ وہ 795 میں اس دنیا میں آئے۔ میں یہ شمسی تقویم کی تاریخ عرض کر رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد بہت چھوٹی عمر میں ہی 711 عیسوی میں وہ یہاں پہنچے سندھ۔ انہیں حجاج بن یوسف نے خلیفہ ولید بن عبد الملک کے کہنے پر یہاں بھیجا تھا تاکہ سندھ میں جو مسلمان خواتین کو بحری قزاقوں نے لوٹ لیا تھا ان کی داد رسی ہو سکے، اور بحری قزاقوں کی سرپرستی کرنے والے راجہ طاہر کو نیست و نابود کیا جا سکے، اسے سبق دیا جا سکے۔ تو اس اعتبار سے محمد بن قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں پہنچے۔ یہاں پہنچنے کے بعد ان کی ملاقات اہل بیت کے بہت ہی معزز فرد حضرت عبداللہ المہد کے پوتے، حضرت مالک الاشتر کے بیٹے حضرت عبداللہ شاہ غازی بابا رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہوئی، اور پھر اس کے بعد
حضرت عبداللہ شاہ غازی بابا رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بڑی دعائیں دی اور ان کی کامیابی کے لیے بھی دعائیں دی، اور پھر اس کے بعد یہ یہاں سے روانہ ہو کر یہ حیدرآباد پہنچے۔ حیدرآباد میں پکا قلعہ جہاں راجہ داہر نے اپنا مسکن بنا رکھا تھا، وہاں باقاعدہ طور پر مقابلہ ہوا، راجہ داہر کی افواج کو شکست دی، راجہ داہر کو شکست دی اور ان کو واصل جہنم کیا محمد بن قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ۔ پھر وہاں تقریباً 3 سال رہے۔ حیدرآباد، بدین، میرپور خاص کے علاقے، یہاں پر وہ رہے، اسلامی ریاست قائم کی، قوانین اسلام کے بنائے، اور یہیں پر محمد حسین انڑ لاڑکانہ کے رہنے والے ایک شخص کو اپنا نائب بنایا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین کی خدمت میں رہنے والی ایک بڑی عظیم خاتون اور تابعی خاتون حضرت عمرانہ، ان سے دین اسلام کو فارسی اور سندھی میں ترجمہ کروایا، اور پھر یہاں وہ چیزیں نافذ کی، ہندوؤں کو مسلمان کیا، جبرن نہیں، پیار سے۔ بڑا بڑا گروہ ہندوؤں کا آتا تھا، عورتیں آتی تھی، بچے آتے تھے، اور آ کر کے کہتے تھے کہ اے امیر محترم ہم کو مسلمان کر لیجئے، اور اپنے ہاتھوں سے لے کر آتے تھے، اور بتوں کو محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کے سامنے آ کر توڑ دیا کرتے تھے کہ ہم کتنے نادان تھے، کتنے بیوقوف تھے کہ ہم اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ان پتھروں کے صنم کو پوجتے تھے۔ محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ نے دین کی بڑی خدمت کی ہے، چھوٹی عمر میں 3 سال میں پورا سندھ دین اسلام کی آماجگاہ بنا دیا، نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پر نافذ کر دیا۔ جب وہ یہاں پہنچے تھے، جب ان کے قدم یہاں بحر عرب کے ساحل پر لگے تھے، تو 10 رمضان المبارک کی تاریخ تھی، اسی لیے 10 رمضان کو ہم یوم باب الاسلام کے طور پر مناتے ہیں۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب یہ یہاں سے واپس گئے تو ولید کا تو انتقال ہو گیا تھا، ولید بن عبد الملک کا۔ سلیمان بن عبد الملک اس کا چھوٹا بھائی وہ حاکم تھا، اور اس نے ان کے پہنچتے ہی سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ مجھے معلوم ہوا کہ تم نے عبداللہ شاہ غازی بابا کو قتل نہیں کیا، ہم چاہتے تھے کہ اہل بیت کو قتل بھی کرو اپنے اس سفر میں۔ محمد بن قاسم نے کہا میں اہل بیت کا غلام ہوں، اہل بیت سے تو دین سیکھا ہے، میں اہل بیت پر تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ ہاں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن تھے، ہندوؤں کو تہہ تیغ کر دیا ہے، میں نے واصل جہنم کر دیا ہے۔ تو پھر سلیمان بن عبد الملک نے کہا کہ تم ہمارے سامنے زبان چلاتے ہو، بد زبانی کرتے ہو، گستاخی کرتے ہو، قید کر دیا، جیل میں ڈال دیا، اور پھر کافی عرصے تک وہ جیل میں رہے، کیونکہ دمشق دارالحکومت تھا، لوگ وہاں آ کر کے ملنے کے لیے ان سے ملاقات بھی کرتے تھے محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ سے جیل میں۔ تو پھر ان کو عراق کی ایک گمنام جیل میں بھیج دیا گیا، اور وہیں پر ان کو زہر دیا گیا، اور زہر کی وجہ سے ان کی شہادت عمل میں آئی، اور اس نے یہ بھی بدلہ لیا کہ آپ کی لاش مبارکہ پر سے جلد کو، اسکن کو اتار دی، جلد اتار دی، اور جلد اتارنے کے بعد درختوں کے جھنڈ میں آپ کی لاش کو لٹکا دیا کہ اب تو کھال بھی نہیں ہے اور خون اور گوشت جھلک رہا ہے، تو چیل اور کوے آئیں گے اور ان کی لاش کو پامال کر دیں گے۔ لیکن ناظرین آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت کرتا ہے، وہاں گدھ جیسے گوشت نوچ کر کھانے والے خطرناک اور موذی پرندے بھی محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کی لاش کی